إسلامنا هدية من ربنا الرحمن، إسلامنا بنوره أضاءت الأكوان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر ایمان کے 6 ارکان کا ذکر فرمایا. سب سے پہلا رکن اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ کی توحید کو اپناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود برحق ہے، وہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، تنہا ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے. ہمارے سارے کام، ہمارے سارے عبادت کے افعال اسی کے لیے ہونا چاہیے. وہ اپنے ناموں اور کمالات میں بے مثال ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو اللہ پر ایمان میں توحید سب کے سب داخل ہے. توحید جب انسان مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان مکمل کر لیتا ہے. تو یہ پہلا جو ہے ایمان کا رکن ہے اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان. اور ایمان کا دوسرا رکن ہے اللہ کے ملائکہ پر ایمان، جنہیں ہم فرشتے کہہ دیا کرتے ہیں. فرشتے کہہ دیا کرتے ہیں، عربی میں ملک اور ملائکہ کہا جاتا ہے. تو ملک اور ملائکہ یہ اللہ کی خاص مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے اور یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں. یہ اللہ کے لشکر ہیں. اللہ نے مختلف کاموں پہ انہیں لگا دیا ہے. ان کی تعداد کا کسی کو پتہ نہیں ہے اور یہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. یہ بہت عظیم مخلوق ہے اور عظیم الشان مخلوق ہے. قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کے بہت سارے اعمال کا بیان ہوا ہے جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. تو یہ ہے ایمان کا دوسرا رکن، ملائکہ پر ایمان. اور ایمان کا تیسرا رکن ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت ساری کتابوں کا نازل فرمائی اور وہ اپنے آنے والے انبیاء اور رسولوں کو وہ کتابیں عطا فرمائیں اور ان کے ذریعے سے بندوں کو علم سے نوازا. ان کتابوں کی بہت بڑی تعداد ہے، جس میں سے چند کتابوں کا نام ہم جانتے ہیں. جن کو ہم جانتے ہیں ان پر نام بنام ایمان رکھتے ہیں اور جن کو نہیں جانتے نام کے بغیر اجمالی ایمان رکھتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور نامی کتاب عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو توریت نامی کتاب عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل نامی کتاب عطا فرمائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا فرمایا اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں نازل فرمائیں، ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں. البتہ قرآن مجید یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جس کے ذریعے سے پرانی ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب صرف قرآن مجید پہ عمل کیا جا سکتا ہے، باقی کسی کتاب پر عمل نہیں کیا جا سکتا. ان کتابوں میں تحریف بھی ہو چکی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی. البتہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس لیے وہ کتاب اللہ کی حفاظت کی وجہ سے محفوظ ہے. تو یہ ہو گیا ایمان کا تیسرا رکن، کتابوں پر ایمان. ایمان کا چوتھا رکن ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے آغاز عالم سے، جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بہت سارے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے. آدم علیہ السلام پہلے نبی، نوح علیہ السلام پہلے رسول اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی نبی اور رسول آیا ہے نہ آئے گا، نہ آیا ہے نہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو اللہ نے آپ کو خاتم النبیین قرار دیا کہ نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہو چکا ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے. اور رسولوں کی تعداد، رسولوں کا درجہ نبیوں کے مقابلے میں بڑا ہے. نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور اس درمیان بہت سارے رسول آ چکے ہیں.
بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے، بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اللہ کا فرمان بتانے کے لیے، بندوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے یہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام آیا کرتے تھے۔ تو ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، ان پر ہم جن کا نام جانتے ہیں نام بنام ایمان رکھتے ہیں، اور جن کا نام نہیں جانتے ان پر اجمالی طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دنیا کی کوئی قوم، کوئی بستی ایسی نہیں جہاں کہ اللہ کے رسول نہ آئے ہوں، تو ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے آ جانے کے بعد اب کسی اور نبی کی اطاعت اور پیروی کرنے والا جب تک ان پر نہ ایمان لائے تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارا رسولوں پر ایمان ہے۔ اسی طرح سے ہمارا ایمان آخرت کے دن پر ہے، یعنی موت برحق ہے، اور موت کے بعد جو ہے ایک دن دوبارہ مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، جس میں اچھے لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ ملے گا، بروں کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، بھلائی کی ہوگی، وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ کے برابر برائی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ تو وہاں اعمال کی جزا اور سزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس بدلے کے دن کے قائم ہونے سے پہلے جو بہت ساری چیزیں ہیں، قیامت ہے، قیامت کی علامات ہیں، برزخ ہے، عذاب قبر ہے، اور یہ ساری چیزوں پر اسی طرح سے صحیفے اور اعمال نامے ہیں جو بندوں کو ان کے عمل کے اعتبار سے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو آخرت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے تعلق سے جتنی باتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں ان سب پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو ارکان ایمان میں سے 5واں رکن یہ آخرت کے دن پر ایمان ہے، اور 6واں رکن ہے تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل سے ابد تک ساری چیزوں کا علم ہے، کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس کائنات میں جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کی مشیت کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو وجود عطا کرتا ہے، اس کی تخلیق فرماتا ہے، تبھی وہ چیز اس کائنات میں وجود پاتی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے تقدیر پر ایمان کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا ہم نے کیا ہے یا ہم آئندہ کرنے والے ہیں، سب کچھ مقدر ہے، سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان ہے۔ جب تک ان 6 باتوں پر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے ملائکہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ ان 6 باتوں پر ایمان لانے سے ان 6 باتوں پر ایمان لانے سے ایک شخص کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اہل ایمان میں سے بنائے کہ جو ایمان لے آتے ہیں اور اس کے بعد کسی قسم کے شک و شبہے میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا ایمان قبول کرتا ہے، اور ان کے ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت سے نوازتا ہے اور جہنم سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔